تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات یعنی قرآن مجید ہے، اور سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری آواز کو سننے والی پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ احب البلاد الی اللہ مساجدہا وابغض البلاد الی اللہ اسواقہا، کہ شہروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی جگہ ہے تو وہ اللہ کے گھر ہیں، مسجدیں ہیں، اور شہروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مارکیٹ ہیں، بازار ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، بازار، مارکیٹ جہاں پر ہم اور آپ خرید و فروخت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، گرچہ یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ناپسندیدہ جگہ ہے، لیکن اس بازار میں جانا، خرید و فروخت کرنا انسان کی ایک اہم ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان کا کوئی چارہ ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے بیع کو حلال قرار دیا، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا، اور قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ لوگوں ہم نے تمہارے لیے بیع کو، خرید و فروخت کو حلال کر دیا ہے، اور جو سود ہے، ربا ہے، بیاض ہے، اس کو ہم نے تمہارے اوپر حرام قرار دے دیا ہے۔ دیکھیے زمانہ جاہلیت میں عربوں کے یہاں بڑے مشہور بازار لگا کرتے تھے، لوگ اس میں تجارت کیا کرتے تھے، کاروبار کیا کرتے تھے، اور جو لوگ ضرورت مند تھے ان مارکیٹ میں جا کر، بازار میں جا کر اپنی ضرورت کی چیزوں کو خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بازار میں جایا کرتے تھے، خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ پیارے نبی کو جب نبی بنایا گیا تو اس کے بعد بھی اللہ کے نبی کا معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار جاتے، مارکیٹ جاتے، اپنی ضرورت کی چیزوں کو لیا کرتے تھے۔ کفار و مشرکین کے جانب سے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات ہوئے، ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا بھی ہے اور بازاروں میں، مارکیٹوں میں گھومتا اور پھرتا بھی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ بھی بازار جایا کرتے تھے، مارکیٹ جایا کرتے تھے، خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کپڑوں کے ایک بہت بڑے بزنس مین تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بعض شرعی احکام سے ناواقفیت کا یہ عذر پیش کرتے تھے کہ وہ بازار میں لین دین کے معاملات میں اس قدر مشغول ہو جایا کرتے تھے کہ مجھے شریعت کے بعض احکامات کا مجھے خبر ہی نہیں چل پائی، مجھے پتہ ہی نہیں لگ پایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، یہ بڑے بڑے تاجر تھے، ان کا کاروبار تھا، ان کا بزنس تھا، یہ بازار میں، مارکیٹ میں اپنا کاروبار کیا کرتے تھے۔ تو اس بنا پر مارکیٹ جانا، بازار جانا، بازار مارکیٹ گرچہ یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ناپسندیدہ ہے،
لیکن یہاں جانا درست ہے، جا سکتے ہیں، اپنی ضرورت کی چیزوں کو خرید سکتے ہیں اور کاروبار بھی کر سکتے ہیں، بزنس بھی کر سکتے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں داخل ہونے کے، مارکیٹ کے اندر کاروبار کرنے کے کچھ آداب بیان فرمائے ہیں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں مختصراً طور پر انہی آداب کو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارا اکثر و بیشتر وقت بازار میں، مارکیٹ میں گزرتا ہے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان آداب کو فالو کرنا چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں خرید و فروخت کرنا چاہیے، مارکیٹ میں داخل ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے میرے اسلامی بھائیوں، جب بھی ہم اور آپ بازار میں داخل ہوں، مارکیٹ میں داخل ہوں، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ بڑی فضیلت ہے اس دعا کی۔ ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر اللہ کے نبی کی یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی نے بازار میں داخل ہوتے وقت اس دعا کو پڑھنے کا جو ہے اللہ کے نبی اہتمام کیا کرتے تھے اور اپنی امت کے لوگوں کو ترغیب بھی دلائی۔ وہ دعا کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ کیا مطلب ہے اس دعا کا؟ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے کبھی بھی موت نہیں آئے گی، اور ہر طرح کا خیر اسی اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ فائدہ کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ مومن بازار میں داخل ہوتے وقت اس دعا کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیوں کا اضافہ کر دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال سے 10 لاکھ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور 10 لاکھ درجات کو اللہ تبارک و تعالی بلند کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اللہ تبارک و تعالی اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس دعا کو یاد کیجئے۔ ہمارا آنا جانا دن میں کئی مرتبہ مارکیٹ سے ہوتا ہے، بازاروں سے ہوتا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کا اگر ہم اہتمام کریں گے روزانہ، نہ جانے کتنی مرتبہ ہم اپنے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیوں کا اضافہ کریں گے، اپنے نامہ اعمال سے 10 لاکھ گناہوں کو مٹائیں گے، اپنے 10 لاکھ درجات کو بلند کریں گے، اور جنت میں نہ جانے کتنی مرتبہ ہم اپنے گھروں کو بنائیں گے۔ اس دعا کو یاد کیجئے، اور جب بھی ہم مارکیٹ میں داخل ہوں تو اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ دوسرا ادب کیا ہے؟ مارکیٹ میں جائیں، شور شرابہ کرنے سے، ہنگامہ کرنے سے احتراز کریں۔ شور شرابہ کرنا، ہنگامہ کرنا، چیخنا، چلانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ میں سے ایک صفت یہ بھی تھی کہ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق ولا يدفع السیئة بالسیئة ولكن يعفو ويصفح، اخرجہ البخاری۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بد اخلاق تھے، نہ ہی سخت مزاج تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں، مارکیٹ میں شور شرابہ نہیں کرتے تھے، چیخ کر بات نہیں کرتے تھے، برائی کا خاتمہ برائی سے نہیں کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کرنے والے تھے، معاف کرنے والے تھے۔
پیارے نبی کو ہم اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، لہٰذا ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہوئے اور ان کی سیرت کو اپناتے ہوئے جب بھی ہم مارکیٹ جائیں، بازار جائیں، دعا کا اہتمام کریں۔ چیخنا، چلانا، شور شرابہ کرنا یہ اچھے لوگوں کی پہچان نہیں ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، مارکیٹ ہم جاتے ہیں، یا تو کوئی چیز خریدتے ہیں، یا پھر ہم ویپاری ہیں، کاروباری ہیں، بزنس مین ہیں، وہاں پر رہ کر ہم کاروبار کر رہے ہیں، لہٰذا اس صورت میں ہمیں اور آپ کو جو ہے بھائی چارے کے تقاضے کو پورا کرنا چاہیے۔ نہ جانی کتنی مرتبہ بھائی چارے کے تقاضوں کو پورا کرنے کا موقع ہمیں اور آپ کو ملتا ہے۔ بھائی چارے کے تقاضوں کو پورا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن مومن کا بھائی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک مضبوط عمارت کی طرح ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ لہٰذا اخوت و بھائی چارگے کے بہت سارے تقاضے ہیں، ان میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص جو خرید رہا ہے، جو بیچ رہا ہے، خرید و فروخت کے معاملے میں سخت رویہ اختیار نہ کریں، اپنے مزاج کو سخت نہ بنائیں، بلکہ نرم رویہ اختیار کریں۔ کوئی چیز ہم بیچ رہے ہیں، چڑچڑاہٹ کا شکار نہ ہو، کوئی چیز ہم خرید رہے ہیں تو ہم جو ہے بدمزاجی کا شکار نہ ہو، چیخنے نہ لگیں، چلانے نہ لگیں، لڑائی جھگڑا نہ کرنے لگیں۔ میرے بھائیو، یہ مزاج ہمیں اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ پیارے نبی کی دعا ہے اس شخص کے لیے جو خرید و فروخت کرتے وقت نرم رویہ اختیار کرتا ہے، محبت کے ساتھ بات کرتا ہے، بھائی چارے کے ساتھ بات کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں ہر اس شخص پر جو بیچنے والا ہے، خریدنے والا ہے اور تقاضا کرنے والا ہے، ان لوگوں پر کہ جو بیچتے ہوئے، خریدتے ہوئے، تقاضا کرتے وقت نرم رویہ اختیار کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی کو اپنی جنت میں داخل کرے گا جو خریدتے وقت، بیچتے وقت اور لین دین کرتے وقت، تقاضا کرتے وقت نرمی کو اختیار کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، بہت سارے معاملات میں وہ معاف کر دیتا ہے۔ ایسے معاملے کو، ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو ہمارے اوپر، ہم اور آپ اللہ کی جنت میں داخل ہوں، اپنے رویے کو نرم بنائیے، اپنے مزاج کو نرم بنائیے۔ سخت مزاجی یہ اچھی بات نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے کوئی بھی چیز ہم خرید رہے ہیں، کوئی بھی چیز ہم بیچ رہے ہیں، تو کسی بھائی کے لیے اگر ہم کوئی چیز خرید رہے ہیں تو وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کریں جو ہمیں پسند ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں کچھ اچھی قیمتی چیزیں پسند ہیں اور اگر ہم کسی کو کوئی گفٹ دے رہے ہیں، تحفہ تحائف دے رہے ہیں تو ہلکی معمولی چیزیں اس کو خرید کر کے دے دیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو اگر ہم کسی کو کچھ خرید کر کے مارکیٹ جا کر کے خرید رہے ہیں تو جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، جتنی قیمتی چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اتنی ہی قیمتی چیز اگر ہم کسی کو تحفہ دے رہے ہیں تو اتنی ہی قیمتی چیز اس کو لے کر کے دینے کی کوشش کریں۔ میرے اسلامی بھائیوں، بخاری اور مسلم کے اندر ایک واقعہ مذکور ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص نے زمین کا ایک ٹکڑا خریدا۔ جب وہ اپنے اس زمین کے ٹکڑے کی کھدائی کر رہا تھا اور اس میں جو ہے فصل لگانے کے لیے جانوروں کے ذریعے سے جانور کے ذریعے سے اس کھیت کی جتائی کر رہا تھا، جتائی کرتے کرتے اسے اس کھیت میں جو ہے ایک مٹکا ملا جس کے اندر سونا رکھا ہوا تھا۔
اللہ اکبر، اس کا ایمان دیکھیے، اس کا تقوی دیکھیے۔ جب اس کے ہاتھ میں سونے کا مٹکا آیا، اس مٹکے کے اندر سونا بھرا ہوا تھا، اس نے یہ نہیں سوچا کہ اب میرے وارے نہارے ہو گئے، اب میں اپنی ساری ضروریات کو پورا کروں گا، اب میرے ہر ارمان ہر فرمائشیں پوری ہو جائیں گی۔ اس نے اس سونے کے مٹکے کو اٹھایا اور جس بھائی سے زمین خریدا تھا اس بھائی کے پاس گیا اور جا کر کے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اے میرے بھائی، میں نے تم سے زمین کا ٹکڑا خریدا تھا، اس زمین کے اندر یہ سونے کا مٹکا مجھے ملا ہے، میں نے تم سے زمین خریدی ہے، سونے کا یہ مٹکا میں نے تم سے نہیں خریدا، لہٰذا یہ مٹکا تمہارا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ دوسرا بھائی بھی کتنا متقی تھا، کتنا پرہیزگار تھا، اس نے کہا اللہ کے بندے، میں نے تجھے زمین بیچ دی، اب زمین کے اندر جو بھی چیز نکلتی ہے وہ تیری ہے، میری نہیں ہے۔ دونوں کا معاملہ سلجھ نہیں پاتا، تیسرے شخص کے پاس، قاضی کے پاس یہ جاتے ہیں، قاضی ان کی بات کو سنتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہاری کوئی اولاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرا ایک بیٹا ہے، دوسرے نے کہا میری ایک بیٹی ہے۔ قاضی نے کہا کہ دیکھو تم بڑے نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کر رہے ہو، اپنے بھائی کے لیے پسند کر رہے ہو، بڑے نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، تم اپنے بچوں کا نکاح ایک دوسرے سے کرا دو اور یہ جو سونا تمہیں ملا ہے اس شادی پر اس کو خرچ کرو، اور جو بچ جائے تو پھر اس کو اپنے اوپر خرچ کرو اور باقی بچے ہوئے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دو۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ مزاج ہمارے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ مارکیٹ میں یا کہیں بھی جائیں، کوئی چیز ہم خرید رہے ہیں تو ایسی چیز کسی کو دینے کے لیے تو ایسی چیز خریدیں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح سے مارکیٹ میں جائیں تو ہم اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، نظروں کو جھکا کر رکھیں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ یاد رکھیے میرے اسلامی بھائیوں، ایک انسان جب زنا تک پہنچتا ہے تو اس کا پہلا کام جو ہے وہ نظروں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ پہلے نظریں ملتی ہیں اور اس کے بعد پھر گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور انسان حرام خوری کی طرف چلا جاتا ہے اور زناکاری کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے مومن مردوں کو اور مومنہ عورتوں کو خطاب کر کے یہ کہا کہ تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اور یہی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے تعلق سے یہی بات بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے پیغمبر، آپ ان مومن مردوں سے کہہ دیجئے، ان مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو گے، بہت سارے گناہوں سے تم اپنے آپ کو محفوظ کر لو گے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ لہٰذا مارکیٹ میں جائیں تو ہم اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، ادھر ادھر دیکھنا کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے میرے اسلامی بھائیوں۔ آج ہمارا مزاج بن گیا ہے، ہم مارکیٹ میں خریداری کرنے کے لیے نہیں جاتے، دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ کون کہاں کیا کر رہا ہے، کیا خرید رہا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اچانک اگر نظر پڑ جاتی ہے، اگر کسی غیر محرم مرد پر، غیر محرم عورت پر اگر اچانک نظر پڑ جاتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس اچانک پڑنے والی نظر پر تمہاری کوئی پکڑ نہیں، کوئی پکڑ نہیں۔ تمہاری اچانک نظر پڑتی ہے، فوراً اپنی نظر کو نیچے کر لو، اپنی نظر کو جھکا لو۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یا علی لا تتبع نظرۃ نظرہ، کہ ایک مرتبہ اچانک نظر پڑ جائے تو اس کے بعد دوسری نظر نہ اٹھاؤ، دوسری بار نہ دیکھو کہ کون گزرا میرے سامنے سے۔ کوئی غیر محرم مرد، کوئی غیر محرم عورت اگر گزر رہی ہے یا گزر رہا ہے تو دوبارہ نہ دیکھو کہ وہ کون تھا جو ابھی ہمارے سامنے سے گزر کر چلا گیا۔ اپنی نظروں کی حفاظت کیجئے۔ مارکیٹ میں اگر جا رہے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے، کوئی چیز بیچنے کے لیے، یہ نظروں کا بھی زنا ہوتا ہے، کانوں کا بھی زنا ہوتا ہے، زبان کا بھی زنا ہوتا ہے، ہاتھ اور پیر کا بھی زنا ہوتا ہے، اور ان سارے زنا کی تصدیق شرمگاہ کر دیتی ہے۔
لہٰذا اپنی نظروں کی حفاظت کیجئے، اپنی نظروں کی حفاظت کرو گے تو تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ لہٰذا ہم اگر مارکیٹ جاتے ہیں ہمیں اپنی نظر کو جھکا کر کے رکھنا چاہیے، یہ بازار خرید و فروخت کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، ہم کاروبار کر رہے ہیں، کوئی چیز خرید رہے ہیں یا کوئی چیز بیچ رہے ہیں، ہمیشہ سچ بولیے، سچ بولیے، سچ بولو گے فائدے میں رہو گے۔ یہ نہ سوچو کہ ہم جھوٹ بول کر ہم اپنے مال کو بیچ کر جو ہے اپنے کاروبار کو بڑھا لیں گے۔ ہماری تقدیر میں، ہمارے مقدر میں جو لکھا ہوا رزق ہے اتنا ہی ہمیں ملے گا، اس سے نہ تو 1 روپیہ زیادہ ملے گا نہ 1 روپیہ کم ملے گا۔ سچ بولیے، سچ بول کر کے اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجئے۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت رفاع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ میں جب گئے تو لوگوں کو کاروبار میں مصروف دیکھا، کاروبار میں لوگ بزی تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت۔ تو صحابہ کرام اور تجار جو ہے اپنی اپنی گردنوں کو اٹھا کر دیکھنے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا الا من اتقى اللہ وبر وصدق، کہ قیامت کے روز یہ تاجر حضرات، کاروباری حضرات، بزنس مین حضرات اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ وہ سب کے سب گنہگار ہوں گے، سب کے سب اللہ کے نافرمان ہوں گے، سوائے ان لوگوں کے جو کاروبار کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہے، نیکی کرتے رہے اور سچ بولتے رہے، سچائی کے دامن کو انہوں نے مضبوطی سے تھامے رکھا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر ہم کاروبار کرتے ہوئے، بزنس کرتے ہوئے اگر ہم سچ بولیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے کاروبار میں برکتوں کا نزول کر دے گا، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کو اختیار دیا گیا ہے جب تک وہ جدا نہ ہو جائیں۔ ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں، خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، اختیار ہے دونوں کو، چاہے وہ سودا طے کر دے یا سودا کینسل کر دے۔ جب جدا ہو گئے تو یہ اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا بیچنے والا شخص جب وہ اپنی بیچنے والی چیز کے ایک ایک چیز کو کھول کر بیان کر دے گا، وہ سچائی کے ساتھ ہر چیز کو بتا دے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی تجارت میں برکتوں کا نزول کر دے گا، برکتیں ہی برکتیں نازل ہوں گی۔ وہ مال اللہ رب العالمین اس مال میں اتنی برکتیں نازل کرے گا کہ وہ اپنی ساری ضروریات کو پورا کر دے گا، لیکن اس کا وہ مال ختم نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بول کر کے جو سامان ہم اور آپ فروخت کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، اس کے عیب کو چھپاتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی بندہ مومن اگر ایسا کرتا ہے، جھوٹ بول کر کے اس کے عیب کو چھپا کر کے اگر جو ہے سامان کو فروخت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی تجارت سے برکت کو ختم کر دیتا ہے، تجارت سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ پیسہ اس کے پاس آ تو گیا، لیکن وہ پیسہ کہاں آیا اور کہاں چلا گیا اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ناک میں چھوٹی سی پھنسی اللہ تبارک و تعالی پیدا کر دے گا، اسی پھنسی کے علاج میں جو ہے اس کا وہ سارا پیسہ چلا جائے گا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں تجارت کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے سچائی کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے۔ آج کے وقت میں جو سب سے بڑا چرب زبان ہے، سب سے بڑا جھوٹا ہے اور چیز کو فروخت کرتے ہوئے عیب کو چھپانے والا ہے، ایسے شخص کو لوگ جو ہے بڑا ویپاری سمجھتے ہیں، بڑا کاروباری سمجھتے ہیں۔ یہ شخص جھوٹا ہے اور اللہ کے نزدیک اس کا نام جھوٹا لکھ دیا گیا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو جو ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے، جھوٹ میں کسی بھی طرح کی کوئی مدد نہیں کرنی چاہیے، سچائی کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ بہت سارے گراہک ہمارے اور آپ کے پاس ایسے بھی آتے ہیں، سودا طے ہو گیا 100 روپے کا، طے ہو گیا، سارا معاملہ ہو گیا، لین دین ہو گیا، اب بل بنانے کی باری آئی تو گراہک کہہ رہا ہے کہ ایسا کیجئے آپ اس کا بل جو ہے 100 روپے نہ بنائیے بلکہ 1000 روپے بنا دیجئے۔
بھائی وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ وہ اپنے فیکٹری والے کو دھوکہ دے گا، وہ اپنے مالک کو دھوکہ دے گا، جس کے پاس وہ سامان فروخت کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کو وہ دھوکہ دے گا۔ لہٰذا کسی کی ایسی ہیلپ بھی نہ کیجئے، مدد بھی نہ کیجئے، جھوٹ میں اس کا تعاون بھی نہ کیجئے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے دھوکہ دینے سے بچئے، ملاوٹ کرنے سے بچئے، خالص چیز جس کی قیمت آپ وصول کر رہے ہیں اسی چیز کو جو ہے بیچنے کی کوشش کیجئے۔ اگر دھوکہ دیں گے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غش فلیس منی، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مرتبہ ایک غلے کے ویپاری کے پاس سے ہوا۔ اللہ کے نبی کو شک ہوا اس کے غلے پر۔ اللہ کے نبی نے اس کے غلے کے اندرونی حصے پر اپنے ہاتھ کو داخل کیا، نرمی محسوس کی۔ اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اوپر سوکھا ہوا ہے، اندرونی حصے پر گیلا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، رات میں بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ غلہ جو ہے گیلا ہو گیا، اگر میں گیلے غلے کو اوپر رکھوں گا تو میرا کوئی غلہ ہی نہیں خریدے گا، اس لیے میں نے سوکھے غلے کو اوپر رکھ دیا اور گیلے غلے کو نیچے کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ افلا جعلتہ فوق الطعام کی یراہ الناس، تو نے ایسا کیوں کیا ہے بندہ مومن؟ کیا تو لوگوں کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہے؟ یاد رکھ، من غش فلیس منی، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج چھوٹے ویپاری سے لے کر بڑے بڑے ویپاریوں کے کاروبار پر آپ نظر ڈالیے، اللہ ماشاء اللہ، ہو سکتا ہے بہت سارے ویپاری کاروباری ایسے ہوں جو خالص ویپار کرتے ہیں، ورنہ کہیں نہ کہیں دھوکہ ہمارے کاروبار میں شامل ہے میرے بھائیوں۔ دودھ بیچنے والا پانی ملا رہا ہے، لوہا بیچنے والا اندر جو ہے پتہ نہیں کون کون سی چیزیں، لکڑیاں داخل کر کے وزن بڑھا کر کے جو ہے قیمت وصول کر رہا ہے۔ مختلف قسم کے دھوکے جو ہیں آج ہم نے اپنے کاروبار میں شامل کر لیے ہیں۔ اللہ کے نبی کی اس حدیث کو یاد رکھنا چاہیے، دھوکہ دینے سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا من غش فلیس منی، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے جھوٹی قسمیں کھانا، جھوٹی قسم کھا کر کے اپنے مال کو فروخت کرنا، اپنے مال کو بیچنا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ آج فیشن بن گیا ہے قسم کھانا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ قسم کھاؤ جلدی مال فروخت ہو جائے گا، گرچہ قسم سچی ہے یا جھوٹی ہے اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں قیامت کے روز جن پر 4 عذاب مسلط کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نہ تو ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ 3 قسم کے لوگ اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس میں سے ایک شخص وہ ہے جو جھوٹی قسم کھا کر جو ہے اپنے مال کو فروخت کرتا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں اور آپ کو جو ہے خرید و فروخت کے آداب کو یاد رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی چیز ناپ رہے ہیں تو ناپ تول میں بھی کمی کرنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ہے جب بھی تول کر کے دو تو وزن بڑھا کر کے تھوڑا جھکتا ہوا دیا کرو۔ اور ہم ویپاری ہیں، کاروباری ہیں، زیادہ تر وقت ہمارا جو ہے کاروبار میں لگا ہوتا ہے، ذکر و اذکار کرتے رہیں، اور جیسے ہی نماز کا وقت ہو فوراً جو ہے ہم اللہ کے دربار میں حاضری دیں اور اپنی پیشانی کو جھکائیں۔ تو یہ چند آداب تھے جو آج کے خطبہ جمعہ میں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھنے ضروری سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین، ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں جان بوجھ کر گناہ کیے، ہم سے انجانے میں گناہ سرزد ہوئے۔ پروردگارہ تیری ذات گناہوں کو معاف کرنے والی ہے، الہ العالمین تو ہمارے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین ہم نے اپنی زندگی میں جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں، جو بھی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کی ہیں، تو ان کو شرف قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو بیمار ہیں، جو حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، جن کو بڑی بڑی بیماریوں نے اپنے شکنجے میں لے لیا ہے، پروردگارہ تو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پروردگارہ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی نیکیوں کو قبول کر لے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے، انہیں اپنی جنت میں داخل فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئی ہیں، تو ان کو نیک اور صالح جوڑے عطا فرما۔ الہ العالمین جن کی شادیاں ہو گئیں لیکن اولاد جیسی نعمتوں سے جو محروم ہیں، تو انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔
فرما۔ پروردگارہ جن کی اولادیں ہیں تو ان اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ پروردگارہ ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رکھ، زندگی کے فتنے سے، موت کے فتنے سے، دجال کے فتنے سے، یاجوج ماجوج کے فتنے سے، ہر فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگارہ بروز قیامت ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو اپنی جنت میں داخل فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔